اور جب خداوند ایلیا کو بگولا میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب 36 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر الوہا نے یہ بھی کہا مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا، کیونکہ خداوند کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اپنے خالق سے منسوب کروں گا، کیونکہ فی الحقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے۔ دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ فہم کی قوت میں غالب ہے۔ وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ وہ صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا، بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے، اور وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ وہ اگر وہ بیڑیوں میں جکڑے جائیں اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں تو بھی وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے۔ لیکن وہ جو دل میں بے دین ہیں غضب کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ جب انہیں باندھتا ہے تو وہ مدد کے لیے دہائی نہیں دیتے۔ وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لطیفوں کی درمیان برباد ہوتی ہے۔ وہ مصیبت زدوں کو اس کی مصیبت سے چھڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے، بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھڑا دے گا، ایسی وسیع جگہ جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو کچھ تیرے دسترخوان پر چنا جاتا ہے چکنائی سے پر ہوتا ہے، پر تو شریروں کے مقدموں کی تائید کرتا ہے، اس لیے عدل اور انصاف تجھ پر قابض ہے۔ خبردار تیرا قہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمراہ نہ کرے۔ کیا تیرا رونا یا تیری قوت اور توانائی اس بات کے لیے کافی ہے کہ تو دکھ میں نہ پڑے؟ اس رات کو خواہش نہ کر جس میں تو اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہوشیار رہ، بدی کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ تو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے۔ دیکھ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ کس نے اسے اس کا راستہ بتایا؟ یا کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ناراستی کی ہے؟ اس کے کام کی بڑھائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہتے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ بلکہ کیا کوئی بادلوں کو پھیلاؤ اور اس کے شامیانے کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو ڈھانکتا ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراد سے عطا فرماتا ہے۔ وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے،
اس کی کڑک اسی کی خبر دیتی ہے، چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کلام کا یہ حصہ، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اسے آپ دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی بہن نادیہ مبارک کا، جس نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے بلایا ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہم آواز ہو کر فلک شگاف نعرہ جے مسیح کی